السلام علیکم. ایک بہت امپورٹنٹ بات میں کرنا چاہ رہی تھی آپ لوگوں سے. میرے پاس ایک کاؤنسلنگ کا کلائنٹ آیا تھا, ایک بچہ تھا, ٹین ایجر لڑکا تھا, اور پیرنٹس بیسکلی لے کر آئے تھے اس کو, اور پیرنٹس تو بہت زیادہ پریشان تھے, بہت کنسرن تھے, بہت ہی زیادہ. ان کی تو نہ وہ سو سک رہے تھے, نہ وہ کھا سک رہے تھے بیچارے. بات کرتے وقت بھی وہ کانسٹنٹلی بار بار رو رہے تھے, کیونکہ وہ اتنے زیادہ پریشان تھے اپنے بیٹے کی حرکتوں سے, اس کے بیہیویئر سے, اور اس کا جو چینج ان ایٹیٹیوڈ آیا ہوا تھا, اس کے ریبیلیس ایک نیچر سے, کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں. خیر وہ کافی لمبا کیس چلا ہمارے پاس, اور ہم اس سے پیچھے جا کے ذرا جب پوچھنا شروع ہوئے, کہ obviously at the end of the day جب ہم کلائنٹس کو اپروچ کرتے ہیں, کلائنٹ سے بات کرتے ہیں, ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, تو ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچنس جو ہم نے ان سے پوچھنے ہوتے ہیں, ہمارے سارے سوالات میں سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہوتی ہے, کب شروع ہوا. جو بھی آپ کا بیہیویئر ہے جس کو آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں, موڈیفائی کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی بھی ایسی چینج آئی ہے جو آپ کو اچھی نہیں لگتی آپ میں, یا آپ کے فیملی ممبرس میں, آپ کے بچوں میں, یا آپ کے اسپاؤس میں, یا جو بھی ہے, اس میں یہ کب شروع ہوا تھا, when did it start. کیونکہ جو ایونٹ سراؤنڈنگ دا ٹائم when it started جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اور obviously وہ ایک ٹریگر بنتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے, وہ have led to that happening. وہ cause and effect کا جو انالیسس ایک ہوتا ہے کہ اچھا جی یہ اس لیے ہوا ہے, تو اس کو دیکھنا بڑی ضروری چیز ہوتی ہے. پیچھے جب ہم چلتے رہے, وہ کہانی جو ہے وہ پتہ چلی کہ بچے میں کیوں اثر یہ آ چکا ہے. ایک ریبیلیس نیچر ہے, غصہ کسی کی بات نہیں سنتا, باپ جو ہے وہ اسی وجہ سے بہت پیچھے ہٹ چکا ہوا ہے, یا کہنے کو کہ باپ ہمیشہ سے ذرا پیچھے تھا. اس طریقے سے ماں جو ہے وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں جا چکی ہوئی ہے, اور پریشان ہے کہ اب ہم کیا کریں, کہ وہ ٹین ایجر میں ہے, اور اب وہ نہ پڑھنا چاہتا ہے, نہ کچھ کرنا چاہتا ہے, نہ کچھ بننا چاہتا ہے. خیر تو پیچھے جب چلتے رہے, ذرا پوچھا کہ جب چھوٹا تھا کیسا تھا, گھر کا ماحول کیسا تھا, آپس میں آپ لوگوں کے تعلقات کیسے تھے, کیونکہ اسپیشلی جو اسپاؤزز ہوتے ہیں ان کے ریلیشن شپ کے اثرات جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں بہت مونیومنٹلی, مطلب بہت زیادہ بچوں پہ اثر آتا ہے ماں باپ کے رشتے کے. مطلب یہاں تک کہ آپ سمجھ لیں چھوٹے بھی کیا بڑے بھی, اگر آپ کو لگے کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے, بچہ ایڈلٹ ہو گیا خود سے, اس کے بھی ماں باپ کے آپس میں کیا تعلقات ہیں اس کے اثر آتا ہے بچے پہ. خیر تو پتا چلا کہ اب جب ہم اس سے بات بھی کر رہے تھے, جو وائف تھی ان کی بار بار میں نے یہ بیہیویئر ایک نوٹس کرنا شروع کیا کہ وہ بار بار اپنے ہسبینڈ کو چپ کرائیں, بار بار ان کو کہیں کہ اچھا ابھی آپ کو نہیں پتا نا, ابھی آپ چپ رہے ہیں, اب میں بتاتی ہوں. وہ جو تھے ان کی تھوڑی سی طبیعت ایسی کہ وہ چپ کر کے بیٹھے رہے, پیسو سی ان کی پرسنالٹی لگ رہی, کچھ نہیں انہوں نے بولا, ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے تھے, آتے تھے ایسے ہی چلے جاتے تھے. جو خاتون تھی وہ لگاتار انہوں نے اپنے بیٹے کی بھی وہ بتا رہی تھی, اس کی کرٹیسزمز کر رہی تھی, اور اپنے ہسبینڈ کے بارے میں کہہ رہی تھی, اور وہ سن رہے تھے چپ کر کے. خیر تو یہ بہت ضروری ایک بیہیویئر پیٹرن تھا, ایک بہت ضروری انڈیکیشن تھی جو جب نوٹس کی تو میں نے پوچھنا شروع کیا کہ اچھا آپ لوگوں کا آپس میں تعلقات کیسے ہیں. پتہ چلا کہ شروع سے ایسے ہے کہ کہنے کو وائف کے حساب سے جو ہسبینڈ ہے وہ بڑی پیسو پرسنالٹی, کچھ کرتے نہیں, کچھ کماتے نہیں, کچھ کیا نہیں انہوں نے, اس وجہ سے ان کا بچوں کے ساتھ بھی زیادہ کوئی اچھا ریلیشن شپ نہیں رہا, وہ ہمیشہ گھر سے باہر ہی رہے. بچے جو ہیں وہ زیادہ تر ماں ہی نے پالے ہیں, ماں جو ہے وہ باپ اور ماں کا رول پلے کرتی رہی ہے. وہاں میں نے ان کو روکا, میں نے کہا اچھا چلے آپ مجھے بتائیں, آپ نے دونوں کام کیا, آپ نے بہت محنت کی, تو اس کا نتیجہ کیسا رہا ہے. اور وہاں وہ رک گئی, تو کہتی ہیں کہ نتیجہ تو کوئی اچھا نہیں رہا, لیکن میں نے کیا تو بہت کچھ ہے. تو ایک میں اس پہ ویڈیو اس لیے بنانا چاہ رہی تھی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے بہت گھروں کی کہانی ہے, کہ آدمی جو ہیں ان کو اس طریقے سے ریز نہیں کیا گیا کہ وہ والے رولز پلے کر سکیں, وہ رسپانسبلٹیز ٹیک اپ کر سکیں جو کہ ایک مرد کو کرنی چاہیے تھی, ایک عوام کو کرنی چاہیے تھی. اور ایک عورت جو ہے وہ کہتی ہے اچھا چلو کچھ نہیں ہوتا, میں کر لیتی ہوں, میں ماں بھی بن جاؤں گی, میں باپ بھی بن جاتی ہوں, میں ایک کانتات بھی بن جاؤں گی, تو میں قوام بن دیٹ از ناٹ پاسبل. وہ کیا نہیں جاتا, کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ آپ سب کچھ ہاتھ میں پکڑ لیں, کچھ تو گرتا ہے ہاتھ سے. تو اس وقت جب آپ بعد میں نظر آنا شروع ہوتا ہے کہ گرا کیا تھا, تو وہ اکثر اوقات پرائس جو ہوتی ہے وہ بہت کاسٹلی ہوتی ہے, بہت ہیوی ہوتی ہے, اینڈ اٹس ناٹ ورتھ اٹ. انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تو ہر چیز کی اپنے بچوں کے لیے, ہر چیز کی ہے, اپنے ہسبینڈ کو بھی سیٹ کرنے کی کوشش کی, وہ نہیں ہو سکے, میں نے کام بھی کرنا شروع کر دیا, میں نے پیسے بھی کمائے, میں نے پیسے بھی انکلکیٹ کیا, اپنے گھر میں ڈالنا شروع کیے, سب کچھ کرنے کی کوشش کی. تو میں نے وہ جو نیچرل ایک اثر ہوتا ہے عورت پہ جب وہ یہ سارے رولز ٹیک اپ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے, کہ عورت کے جنرلی ہارمونز میں چینج آنے لگ جاتی ہے, اور وہ ہارمونز باقاعدہ ڈیولپ ہونے لگ جاتے ہیں جو ایک
کہ عورت کو زیادہ آدمی میسکلن بنانے لگ جاتے ہیں. اور یہ بہت انٹرسٹنگ ریسرچز ہیں، بے شمار ہیں. اس کی فرٹیلٹی پہ کیا اثرات آتے ہیں، یہاں تک کہ جو ڈومینیٹنگ عورتیں ہوتی ہیں ان کے بیٹے زیادہ ہوتے ہیں، بیٹیاں کیا زیادہ ہوتی ہیں. بہت زیادہ لمبی اسٹڈیز ہیں اس پہ، اور بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو اس کے ریزلٹس میں آتی ہیں جسٹ بیکاز آف دا چینج ان بیہیویئر، جو ہم نے بیہیویئر میں چینجز کی ہوتی ہیں. اس وقت میں نے ان کو روک کے کہا کہ ہمارے سامنے اگزامپل فار انسٹنس حضرت ختیجہ کی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جب ان پہ وحی اتری اور وہ بھاگ کے آئے حضرت ختیجہ پہ اور ان سے وہ کمفرٹ لینے کے لیے آئے، اور حضرت ختیجہ نے ان کو امبریس کر لیا اور ان کو بہت سپورٹ کیا، اور سب سے پہلے خاتون اور سب سے پہلے انڈیویجول جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور کہا نہیں واقعی میں یہ سچ ہے، اور ان کو سپورٹ اور انکریج اور ایموشنل، مطلب کیا ان کا رول، کیا ان کا رینک ہے ہمارے سامنے ہے. اسی طریقے سے اگر عورت وہ کرنا شروع ہو جائے جو اس کا کام نہیں ہے، تو آدمی جو ہے وہ بھی نہیں کر سکے گا کہ جو آدمی کا کام ہے. عورت نے آدمی کو سپورٹ کر کے وہ بنانا ہے جو کہ آدمی کو بننا چاہیے. اگر آدمی اس قابل نہیں تھا کہ وہ خود سے بن پاتا کیونکہ اس کی وہ پرورش نہیں ہوئی، اس کی وہ پیرنٹنگ نہیں ہوئی، اس کی وہ نرچرنگ نہیں ہوئی، اس کو وہ اپ برنگنگ نہیں ملی. چلیں اب عورت اگر بڑی اسٹرانگ ہے، بڑی سمجھدار ہے ماشاءاللہ سے، بہت ان کو پتہ ہے، زبردست بات ہے، زبردست بات ہے. تو کیا کرنا چاہیے عورت کو؟ پھر ایک آدمی کو وہ کہتے ہیں نا ہر سکسیسفل آدمی کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، تو یہ عورت کو وہ بننے کی ضرورت ہے. لیکن آدمی کا رول نہیں وہ ٹیک اپ کر سکتے. پھر ڈومینیٹنگ مدرس کا اثر کیا آتا ہے؟ اب وہ جو بیٹا ہے وہ آدمی کو تو مطلب اپنے فادر کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں نا، فادر کو تو چپ کرا دیا، صرف پیسے دینے کے لیے رکھا ہوا ہے، جو پیسے چاہیے یہ چاہیے. وہ کچھ بول بھی دے تو وہ چپ کر کے دروازہ ان کے منہ پہ بند کر کے گاڑی لے کے چلا جاتا، کچھ نہیں کرتا. لیکن جو عورت ہے، کیونکہ عورت نے پیار بھی دینا، ڈانٹنا بھی، کھانا بھی بنانا ہے، چپیڑ بھی مارنی ہے، مطلب اتنی اس کی ڈائیورس رول ہے کہ بچے بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اچھا what do we expect from this mother. اور جو ڈومینیٹنگ مدرز ہیں وہ نہ ماں، وہ لونگ، کیئرنگ، دیر پریزنٹ ماں بن پاتی ہیں، جو کہ پیار والا رول دینا تھا، جو کہ اتنا زیادہ سپورٹ ایموشنل دینی چاہیے تھی، ان کو ہر طرح کی افیکشن دینی چاہیے تھی، ڈی اسٹریس کرنا چاہیے تھا، پیس دینی چاہیے تھی، نہ وہ کر پاتی ہیں. اور جو آدمی ہے وہ رول نہیں پلے کر پاتے جو کہ ان کو بننا چاہیے تھا. ایک رول ماڈل، ایک انسپریشنل فگر، اسپیشلی لڑکوں کے لیے ایک ایسا فگر، ایک فادر، ایک وہ آدمی بننا چاہیے، ایک میل فگر ہونا چاہیے جو بندہ کے لڑکا کے بھی میں نے ایسا بننا ہے. اب وہ تو دیکھ کے کہتا ہوگا یہ اس کی تو کوئی عزت ہی نہیں کرتا، تو میں کیوں ایسا بنوں؟ ماں کو دیکھ کر کہتا ہوگا یہ تو عورت ہے، یہ کیا کر رہی ہے. وہ لڑکے پہ الگ اثرات آتے ہیں نیگیٹو، اور لڑکیوں پہ الگ اثرات آتے ہیں کیونکہ لڑکی کو جو ماں چاہیے تھی وہ بھی نہیں اس کو مل پائی. تو پلیز ڈومینیٹنگ مدرز جو ہوتی ہیں ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے سننا، اسپیشلی اگر آپ ایک گھر میں ہیں جس میں ایک عورت اگر ایسی ڈومینیٹنگ ہے. پلیز، میں نے دیکھا ہے اس کو، اور اس کا اگین میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بات کی تھی کہ نیچر سے خلاف جا کے ہم کچھ نہیں پاتے، ہم ہمیشہ لوز ہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو رولز پلے آؤٹ کیے ان کو ایک دوسرے کو سپورٹ کریں کہ دوسرا وہ رول پلے کر سکے. آپ اگر وہ ٹیک اپ کرنا چاہیں گے، ایک عورت آدمی نہیں بن سکتی، ایک عورت اچھی عورت بن سکتی، ایک عورت ایک اچھا آدمی کو سپورٹ کر سکتی ہے، اچھے بننے میں سپورٹ کر سکتی. تو آپ وہ کریں اور دیکھیے گا کس طریقے سے فلرش کرے گا آپ کا گھر، کس طریقے سے آپ کا خاندان جو ہے وہ بنے گا کہ جو بننا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ وہ بنے کہ جو بچے کا اچھا بچہ ہونا چاہیے، تو پھر آپ وہ بھی رولز پلے کریں کہ جو اچھے ماں باپ ہونے چاہیے. تو ایون دو عورتیں، میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ اپنی گڈ انٹینشن سے نہیں کرتی، بہت اچھی انٹینشن سے کرتی ہیں. ان کو ہوتا ہے کہ ہائی یہ نہیں کر رہا، چلو میں ہی کر لیتی ہوں، اور وہ بہت محنت کرتی ہیں. لیکن وہ اتنا اپنے آپ پر ظلم کر رہی ہیں، یہ ان کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو کسی اور چیز پہ زور دینے کی ضرورت ہے، وہ ہے کہ آدمی کو بلڈ کرے، آدمی کو وہ فگر بنائے کہ جو بچے ہیں وہ دیکھیں کہ آدمی ایسا ہونا چاہیے، عورت ایسے ہونی چاہیے، تاکہ جب بچے بھی بڑے ہوں تو وہ ویسے ہی اپنے لیے اسپاؤسز بھی ڈھونڈے، ویسے ہی گھر بھی بنائے اور وہی رولز بھی پلے آؤٹ کر سکے. انشاءاللہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ دوبارہ سے اسٹیبلائز تاکہ ہو سکے. تھینک یو.